الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں اور معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مبارک جمعے کی مناسبت سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیات ہیں. میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے. اس آیت کا یہ ترجمہ، اس کا کیا مطلب کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی اس کائنات کے اندر کسی چیز کی تعریف ہوگی تو وہ در حقیقت میں تعریف اللہ رب العزت کی ہوگی. اگر ہم کسی چیز کی تعریف کریں گے کہ فلاں چیز بہت بہترین ہے، فلاں چیز بہت اچھی ہے، یہ بلڈنگ، یہ عمارت بہت ہی خوبصورت ہے، تو حقیقت میں وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوتی. تو چونکہ اللہ رب العزت، اللہ جل شانہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے قبضے میں ہے، تو جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف کریں گے تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ رب العزت کی تعریف ہوگی. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ایک بات اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو کیوں اللہ کے لیے تمام تعریفیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میری یہ سب تعریفیں ہیں، تو کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں. اب جہان اس کائنات کے اندر کتنے ہیں؟ جتنے بھی جہان ہوں، انسانوں کا جہان ہے، حیوانوں کا جہان ہے، جناتوں کا جہان ہے، آسمانوں کا جہان ہے، بادلوں کا جہان ہے، سمندروں کا جہان ہے، دریاؤں کا جہان ہے، پہاڑوں کا جہان ہے. جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا پروردگار، ان سب کا پالنے والا، ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی ذات گرامی ہے. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ جل شانہ کے لیے ہونی چاہیے. اسی کو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کچھ واقعات پیش فرمائے ہیں
کچھ حادثات پیش آئے ہیں اور آج بھی ہماری زندگی کے اندر کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں، کچھ ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں جن کی تعریف ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے۔ تو اب اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں، کچھ مصیبتیں ایسی آتی ہیں، کچھ پریشانیاں ایسی آتی ہیں کہ ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے، پھر تو یہ سوال ہی بیکار ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہر کام اللہ کی تعریف ہی کے لیے ہے، تو کیا مصیبتیں جو آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کی بھی ہم تعریف کریں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو رب العالمین کے اندر اللہ رب العزت نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ چھوٹی سی عقل ہے، تم چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو یہ پریشانی آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، یہ حادثہ پیش آ گیا، تو اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے رب العالمین کا ذکر کر کے کہ میں عالمین کا پروردگار ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس عالم میں کیا بہتر ہے، اس کائنات کے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور اس کی کیا حکمت ہے کہ یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس کی کیا مصلحت ہے کہ تمہارے اوپر یہ مصیبت اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی۔ تو ہم جو یہ سوچتے ہیں اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں کہ فلاں مصیبت آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، جبکہ اللہ رب العزت سارے جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا پالنہار ہے، ان سب کا پالنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کون سا واقعہ کب پیش آنا چاہیے، آپ کے اوپر کون سی مصیبت کب آنی چاہیے، اس کی کیا مصلحت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو مصلحت ہمیں نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے کہ یہ پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصلحت کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، کسی بزرگ کے ذریعے سے۔ ایک مفسر گزرے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر کبیر، اس میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ہم اپنی کسی مصلحت کو ان کے اوپر ظاہر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعات کے اندر مصلحتیں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے وہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک دریائے دجلہ ہے، وہاں پہ وہ گزر رہے تھے دریا کے کنارے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جا رہا ہے۔ تو جب زہریلی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ سب بیکار چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیوں پیدا کیے، سب بیکار ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے خزانے کے اندر کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ تو بزرگ تھے، وہ اس بچھو کے پیچھے ہو لیے اور انہوں نے ارادہ کر لیا، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ آج ہمیں اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ چنانچہ بچھو چلتا رہا اور یہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اچانک بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے والا راستہ، سمندر کے کنارے والے راستے پر چل دیا۔ یہ بزرگ بھی پیچھے پیچھے چل دیے، وہ بچھو جا کر دریا کے کنارے لگ گیا اور وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ دریا سے اس کنارے سے ایک کچھوا آ رہا ہے اور وہ کچھوا آ کر اس کنارے پر لگ گیا اور یہ بچھو اچھل کر اس کچھوے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ یہ بزرگ سوچ رہے ہیں کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کچھوے کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ بچھو یہ دریا اور یہ سمندر پار کر جائے، چونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے پیچھے ہم کو جانا ہے۔ وہ کچھوا چل دیا، اس کی پیٹھ کے اوپر، اس کی پشت کے اوپر وہ بچھو لدا ہوا ہے، اس طرف کچھوا جا رہا ہے، دوسری طرف وہ بزرگ ایک کشتی لیتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے بزرگ ہیں، آگے آگے کچھوا جا رہا ہے۔ جب کنارہ آتا ہے تو کچھوا کنارے سے لگ جاتا ہے اور وہ بچھو اس کے اوپر سے اچھل کے اس کنارے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ بزرگ بھی اترتے ہیں، اب دیکھا کہ ایک شخص ہے وہاں سو رہا ہے اور یہ بچھو اس کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ میں اس بچھو کو مار دوں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آدمی کو ڈس لے۔ پھر جب قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جو آدمی جو سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، اس کے پاس ایک سانپ کھل پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔
تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچھو اچھلا اور اس سانپ کے اوپر گر گیا اور اس سانپ کے پھن کو ڈس لیا اور گش کھا کر وہ سانپ نیچے گر گیا۔ یہ بزرگ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کی آنکھیں کھلی، وہ شخص نے پتھر اٹھایا اور اس نے بچھو کو دیکھا، بچھو اس کو نظر آیا، وہ بچھو کو مارنے ہی والا تھا کہ یہ بزرگ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بچھو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کہاں سے بھیجا ہے؟ یہ بچھو تمہاری جان بچانے کے لیے آیا تھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحتیں کیا کیا ہوا کرتی۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں مصلحت نہیں پتا ہے، لیکن ان پر ہمیں ایمان لانا ہے اور ان تکلیفوں کے اوپر صبر کرنا ہے، ان تکلیفوں کو جھیلنا ہے اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکلیفیں ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور قرآن کریم میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو چونکہ پیغمبر تھے، نبی تھے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب روئے زمین کے اوپر کوئی پیغمبر ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نبی ہوتا ہے، تو اس سے بڑا کوئی عالم، اس سے بڑا کوئی مفتی، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ میں پیغمبر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس روئے زمین پر کون سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ موسیٰ فلاں جگہ جاؤ، تم سے بھی بڑا میرا ایک بندہ ہے، تم سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک بندہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اس کی صحبت میں رہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا اور فرمایا کہ میں ان کے پاس کیسے پہنچوں گا؟ تو فرمایا کہ اپنے سامان کے اندر ایک مچھلی رکھ لو، اب راستہ چلتے رہو، جہاں پہ وہ مچھلی غائب ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ میرا بندہ وہیں مل جائے گا تم سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، وہاں آرام کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے، آپ کو یاد نہیں رہا کہ مچھلی بھی دیکھنے غائب ہوئی کہ نہیں غائب ہوئی، چنانچہ چلتے رہے آگے۔ جب آگے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو مچھلی کہاں ہے؟ مچھلی دیکھتے ہیں تو غائب ہے، تو فرماتے ہیں کہ مچھلی کہاں ہے؟ تو فرمایا یوشع علیہ السلام نے کہ جب ہم فلاں جگہ آرام کرنے کے لیے رکے تھے، ٹھہرے تھے، تو وہ مچھلی وہاں غائب ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی واپس چلو۔ جب وہاں گئے تو ان کو اللہ کا ایک بندہ ملتا ہے جن کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تاکہ وہ علم مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ساتھ ہو لیے سفر پر روانہ ہوئے، سمندر کے کنارے پہنچے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتی والے کو بلوایا اور کشتی پہ سوار ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، خضر علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام بھی ہیں، سوار ہوئے اور اس نے کہا کہ ہمیں سمندر کے پار جانا ہے۔ چنانچہ سوار ہو گئے اور کشتی والے نے پیسے لینے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم پیسے نہیں دیں گے آپ لوگوں سے، بلکہ فری میں آپ لوگوں کو سفر کرائیں گے۔ چنانچہ جب سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچے، جب کنارے پہنچنے ہی والے تھے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے پٹرے کو توڑ دیا، ایک کدال لیا اور خوبصورت کشتی بنی ہوئی تھی، نئی کشتی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کا ایک پٹرا نکال دیا، اس میں کمی واقع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی خوبصورت کشتی تھی، یہ بیچارے مجبور ہیں اور انہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے بلکہ فری میں سفر کروا رہے ہیں، اور آپ نے ان کی کشتی کو بگاڑ دیا، اس میں کمی واقع کر دی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کہا چلیے معاف کریے، کوئی بات نہیں۔
उस किनारे पर पहुंचे, उतरे। फिर वहां जब उतरे तो आगे का सफर तय किया। वहां देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि एक नाबालिग बच्चा है जो खेल रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे, उसकी गर्दन को पकड़ा, उसकी गर्दन को अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ताज्जुब हुआ, गुस्से में आए और फरमाया कि आप ये क्या कर रहे हैं? वैसे भी अगर किसी ने जुर्म भी किया होता तब भी उसको कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है और हराम है, और आप तो बिना वजह वो मासूम बच्चा, नाबालिग बच्चा है, आप उसको कत्ल कर रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, हमसे जुदा हो जाइए, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। अब हमारा तुम्हारा इज्तिमा नामुमकिन है, मुश्किल है। आपका अलग रास्ता हो, हमारा अलग रास्ता हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मुशावरत की, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह का हुक्म है, आपके साथ रहना है। फिर आप किसी बस्ती में पहुंचे, आप भूखे प्यासे थे, आप वहां पहुंचे तो उन लोगों से कहा, बस्ती वालों से, हम मेहमान हैं, हमारी मेहमान नवाजी करो, खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम करो। वो कंजूस थे बस्ती वाले, उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। चुनांचे खिज़र अलैहिस्सलाम की नजर एक दीवार के ऊपर पड़ी। वो दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, करीब था कि वो गिर जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम गए और उसकी मरम्मत फरमाई, इसको सीधा कर दिया, और फ्री में उनसे उजरत भी नहीं ली, उनसे पैसे भी नहीं लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को अब तो और ज्यादा ताज्जुब हुआ कि हम भूखे प्यासे हैं, आपने उनकी दीवार सीधी की, वो उजरत दे रहे थे, आप उजरत दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, तो हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप चले जाइए, हम अलग रास्ते पे चले जाएंगे। तो फरमाया कि सुनो कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने वो इल्म दिया है जो आपके पास नहीं है, तो इसकी हिकमत समझो। इस वाकया सुनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुछ हिकमतें छुपी हुई होती। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, जब मैंने कश्ती का एक पटरा तोड़ दिया था, वो इसलिए तोड़ा था कि वो कश्ती ऐसे इलाके में जा रही थी जहां का बादशाह बहुत ही जालिम था, बहुत ही जुल्म करने वाला था, और किसी की वो कश्ती अगर खूबसूरत देखता था, नहीं देखता था, तो उस कश्ती को अपने हवाले कर लेता था, उसको कब्जा कर लेता था। इसलिए मैंने अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इस कश्ती के अंदर एक कमी वाक़ई कर दो, एक नुक्स वाक़ई कर दो, ताकि जब वो कश्ती वहां पहुंचे तो बादशाह लेने से इनकार कर दे। तो ये इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत। तो फरमाया कि जब बच्चे को आपने कत्ल किया था, तो फरमाया कि वो बच्चा नाबालिग तो जरूर था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म था कि अल्लाह तबारक जब वो बड़ा होगा, और उस बच्चे के जो वालिदैन थे वो मुसलमान थे, वो नमाजी थे, परहेजगार थे, तो अल्लाह तबारक व तआला को यह इल्म था कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने वालिदैन से भी कुफ्र करवाएगा, शिर्क करवाएगा, उनसे कहेगा कि तुम कुफ्र करो और शिर्क करो, उनको मजबूर करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया कि इस बच्चे को मार दो, इस बच्चे को कत्ल कर दो, और उसके बदले में हम उनको एक नेक सालेह औलाद अता फरमाएंगे। तो यह हिकमत थी उसमें। और फरमाया कि आपने दीवार टेढ़ी करके उजरत क्यों नहीं? तो फरमाया कि वो दीवार इसलिए मैंने सीधी की कि वो दो मासूम और यतीम बच्चे थे, उनका खजाना उस दीवार के नीचे गड़ा हुआ था। अगर वो दीवार गिर जाती, बच्चे तो छोटे थे, तो उनके खजाने को और लोग कब्जा कर लेते उनके खजाने के ऊपर और ले लेते। तो मैंने उस दीवार को सीधा इसलिए किया ताकि वो दीवार सीधी रहे और गिरे ना, वो खजाना किसी को नजर ना आए। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, उस वक्त वो इस खजाने को हासिल कर लेंगे। तो इसमें ये मसलहत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो परेशानियां आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मुसीबतें आती हैं, उसमें कोई ना कोई हिकमत हुआ करती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुस वत-तमरात व बश्शिरिस साबिरीन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि हम तुमको आजमाएंगे खौफ तारी करके, हम तुमको आजमाएंगे भूख तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करके, हम तुमको आजमाएंगे परेशानियों में डाल करके, हम तुम्हें आजमाएंगे तुम्हारे जानों में कमी करके कि तुम्हारे रिश्तेदार दुनिया से चले जाएंगे, तुम्हारे अजीज व अकारिब दुनिया से चले जाएंगे, तुम्हारे घर वाले दुनिया से चले जाएंगे। हम तुमको आजमाएंगे बहुत सारी चीजों में कमी करके। हाँ, शुक्र करने वाले जो होंगे तो उनको खुशखबरी दे दो, और सब्र करने वाले जो होंगे मुसीबतों के ऊपर उनको खुशखबरी दे दो। क्यों? इसलिए कि जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और हमको अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ लौट कर जाना है। तो कहने का खुलासा यह है
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور آتی ہیں ان پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان مصیبتوں میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ضروری اعلان یہ ہے، اعلان ہو جائے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مسئلہ بھی پتہ چل جائے گا جو بہت سارے حضرات کو نہیں پتا ہے. اعلان یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی خاص ملنے والے ضلع لکھیم پور میں حضرت مولانا عمر صاحب ہیں، وہ کوما میں ہیں، 4-5 دن ہو گئے، وہ سخت بیمار ہیں، لکھنؤ میں ایڈمٹ تھے، ان کو ریفر کر دیا گیا ہے دلی کے لیے. تو ان کے لیے آپ حضرات بھی دعا کریں. اور جمعے کے دن جو اور بہت سارے اوقات ہیں دعا قبول ہونے کے، ان میں ایک وقت وہ ہے جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعے کے دن، تو 2 خطبے کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں دعا کیسے کرنی ہے بہت سارے حضرات کو نہیں پتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ زبان سے دعا کرتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. اس میں دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دل میں جو دعا کرتی وہ دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا. آپ حضرات سے دعا ہے کہ ان صاحب کے لیے دعا کریں شفا کے لیے، اور جو بھی آپ مانگنا چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے